نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تمجید و تحمید اللہ تعالیٰ کی ذات والا بابرکات کے لیے، جو مالک کل کائنات، جو خالق سبع سماوات، جو علیم بذات الصدور، جو سمیع بصیر، جو علیم و خبیر، جو مالک یوم الدین، جو مالک یوم النشور، اس کی بارگاہ میں سبھی نے اپنی زندگی کا وقت اس کمرہ امتحان یعنی دنیا کے اندر اپنی حیات کو اس مطابق گزار کے جو رب تعالیٰ چاہتا ہے، یا اپنی مرضی سے یا شیطان و نفس کی فریب کاریوں میں گزار کر سبھی نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. مگر ہمارا ذکر چل رہا تھا کہ ایمان کا کمال کیا ہے، کمال ایمان کیا ہے، کمال اخلاص کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا انداز کیا تھا، اللہ سے محبت کرنے والے کیسے لوگ تھے، انسانی شکل کے اندر، انسانی روپ کے اندر ان کا کیا کمال تھا، ان کی فکر، ان کا انداز کیا تھا، وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ذکر فرماتا ہے. اور ان لوگوں کے دل کے اندر جو چیز رچ بس گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دل کے اندر میں نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے، جیسے پتھر پہ لکیر آ جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا تو یہ کتب اللہ، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر ایک روح کے ذریعے سے. اب یہ روح القدس ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی روح کو تزکیہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذریعے سے میں ان کو مدد دیتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں اور ان کا نعرہ مستانہ کیا ہے؟ اقبال نے اپنے لفظوں میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے: خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صدیق اوج برج کمال محمد است، فاروق عز و جاہ و جلال محمد است، عثمان ظہور حیا و کمال محمد است، علی ظہور جود و نوال محمد است، من بندہ صحابہ و آل محمدم، از صدق دل غلام بلال محمد است. دوستان محترم، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایمانی کمالات، ایمان کے کرشمے، اہل ایمان کا طرز، انعام والے لوگوں کی زندگی گزارنے کا میتھڈ، وہ طریقہ، وہ سوچ، وہ فکر، وہ کیا تھی جس نے ان کو زندگی کی، کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا. ان کو بے نیاز کی محبت ایسی ان کے دلوں کے اندر نقش ہوئی ایمان کی صورت میں کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے. ایسے بے نیازی کی
داستانیں تو کہیں نہیں ملتی، یہ لیلا مجنو کے قصے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ اس کے تمام دعوے دار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جیسے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید کے اندر جو اپنے جان سے، مال سے، وطن سے، ہر چیز سے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان تک دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی مدح کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے سلسلہ یہ ایمان کی منزلیں، اس کے اندر یہ آج ایک اور ہم ایپیسوڈ چلا رہے ہیں، تو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم خیال تک نہ لاؤ، دل کے اندر خیال تک نہ لاؤ ایمان والوں کو، زندگی جن کو ملی ہے، جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، جو زندہ ظاہری اس دنیا کے لوگ ہیں، ان کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم گمان تک، خیال تک اپنے اندر نہ لاؤ۔ کن کے متعلق مولا؟ الذین قتلوا، جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، ظاہری طور پر موت ان پہ وارد ہو گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہو گئے ہیں، آگ میں بھلے جلا دیا گیا ہے، ٹینکوں کے نیچے رون دیا گیا ہے، نیزوں سے چٹ دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ اگر ایسا ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے، قتل تو تب ہوتا ہے کہ گردن اگر جسم سے جدا ہو جائے، سانس بند ہو جائے، حالت موت، امواتن تمثیل ہے کہ موت کی حالت طاری ہو گئی، یہ جو میت پہ لگتی ہیں ظاہری چیزیں وہ اس پہ لگ چکی ہیں، مگر میرا رب تعالیٰ ان کے اس انداز مستانہ پر اپنا پیغام عارفانہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں روزی کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جسم کو اگر آگ میں جلا دیا گیا ہے شہید کا، پچھلے کچھ واقعات میں نے عرض کیا، جو اگر آپ پچھلی ایپیسوڈ دیکھیں گے اس سلسلے کی، اس ایپیسوڈ کا بھی آپ کو انشاءاللہ لنک اور نمبر مل جائے گا، تو پیچھے والی بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رزق کھاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کے فرمان کی عالی شان کا ایک مفہوم ہے کہ کس طرح کھاتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ ان کی روحوں کو ایک سانچے میں ڈھالا گیا ہے، ایک قالب میں ڈھالا گیا ہے، جنت کے سبز رنگ کے پرندوں کی۔ اب وہ پرندوں کی اصل ترکیب تشکیل کیا ہے بس اتنا بتایا گیا ہے، وہ پرندوں کی شکل میں۔ اب پرندے کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، تو ان کو کوئی وجود دیا گیا، اس وجود کی کیا تشکیل ہے اللہ جانتا ہے، وہ پرندوں کی قالب کی شکل میں ہے، اور جب اس قالب میں آ گئے، اس تشکیل میں، اس جسم میں آ گئے، یا جسم جیسی شبیہ ہے یا جو اللہ جانتا ہے، تو وہ پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ عند اللہ یرزقون، رہتے کہاں ہیں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ کا عرش نور کا، اور اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے، تجلی گاہ ہے، جہاں میرے رب کے حسن کے نور پڑتا ہے، وہاں ان کی قندیلیں ہم سمجھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے کو لالٹین نہیں ہے، بڑے بڑے محلوں سے بھی بڑے، کئی محل ملائے دنیا کے تو ان سے بھی بڑے، وہ قندیلیں ان کے محل ہیں، قندیلیں جو ہے محل نما قندیلیں ہیں، وہ ان کے اندر رہتے اور وہاں سے اڑتے ہیں، پھر ساری جنت میں وہ مائے معین پئیں، وہ سلسبیل پئیں، وہ شرابن طہورا پئیں، وہ جنت کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں، اور پھر آ کر وہ وہاں اپنے وہ قندیلوں کے اندر وہ ان کا سٹے ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، یہ انعام دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عند اللہ یرزقون، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق دے دیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
خوش ہیں وہ فرحینا، وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان پہ فضل کیا ہے اس پہ خوش ہیں. حالانکہ دنیا والے ان کو رو رہے ہیں، اب کربلا والوں کو لوگ رو رہے ہیں. اور بدر کے اندر، احد کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، یا ایسے عشاقان مصطفیٰ یا ایمان کے درجے کے جو پچھلے لوگ، جب ان کے ساتھ کفار کا، ذریات شیطان کے ظلم و ستم دیکھے جاتے ہیں تو روحیں کانپ اٹھتی ہیں، جسم کانپ اٹھتا ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو ایسا فضل کیا ہے، فرحینا، وہ فرحت میں ہیں، وہ خوش ہیں جو کچھ میں نے ان کو عطا کیا. یستبشرون بالذین لم یہلکوا بہم من خلفہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبریاں دے دی گئی ہیں ان لوگوں کے متعلق جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی جو لوگ ان کے پیچھے انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں مگر زندہ ہیں اس زندگی کے مطابق جیسے ہماری ہے، مگر انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس راستے پہ تم چل کے آئے ہو تمہیں میں نے یہ انعام دیا ہے، تم پیچھے جو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے راستے پہ چلنے والے ہیں مگر ابھی زندہ ہیں، تو میں ان کو بھی ایسے انعام دوں گا جیسے تمہیں انعام دیا ہے. تو یہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے جو پیچھے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، رب رسول کے بتائے راستے پہ چل رہے ہیں، ایمان کے راستے پہ چل رہے ہیں، کرشمہ ایمان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ان کے متعلق اللہ نے ان کو خوشخبریاں دی ہیں اور وہ ان خوشخبریوں پہ خوش ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے خوش ہو رہے ہیں تم ان کے راستے پہ اگر چلو گے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی انعام والوں کا راستہ. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں شہداء تو بالخصوص میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، صدیقین ان سے بھی بڑے مرتبے والے ہیں، انبیاء ان سے بھی بڑے مرتبے والے ہیں. تو یہ شہیدوں کی بات ہے جو اللہ کے راستے میں جان لٹا دیتے ہیں اور جن کے یہ ترانہ مستانہ ہوتے ہیں کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں کاش اتنی میرے جانیں ہوتی تو تیرے راستے میں دینے کا مزہ بھی اور ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ فضلی، یہ اللہ کی طرف سے انعام اور فضل سے وہ خوش ہو رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب بھی دے رہا ہے اور یہ سچ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کون ہے؟ دوستان محترم، اللہ کے یہ پیارے بندے جنہوں نے اس طرح، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ مدح سرائی کی ہے، رب تعالیٰ جن کی تعریف نعت گوئی فرما رہا، یہ ہیں بندے، یہ نبی نہیں ہے. تقوی طہارت کا مقام کوئی زیادہ نہیں بتایا گیا، وہ بھی اپنی جگہ، مگر وہ درجہ اگر شہادت کو پہنچے ہیں. پہلی شہادت تو یہ ہے کہ وہ دل سے مانے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ رب کی یکتائی کو مان لیں، بے نیازی کو مان لیں، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہم سر ہے نہ ہم پلا ہے، کسی نسبت میں کوئی اس کا ہم سر ہم پلا نہیں، کسی نسبت میں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء تمام اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام سمجھتے ہیں، مگر وہ خاص بندے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کرشمہ ایمان، وہ کمال ایمان، وہ ایمان کے ستارے، ان کو وہ ایمان کے سورج، کیا نام دیا جائے جو سمجھ آ سکے. صرف میں آپ کو ریئلائز کرا رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا مقام ہے، کس کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیسے محبوب بنتے ہیں اور ان کا انداز کیا ہے. تو میں آج آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ بشارتیں دی ہیں اور جن کے متعلق فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. اللہ جنگ کی رات ہے، یعنی صبح جنگ ہونی ہے. میرے نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، دوسری پڑھ لیں. میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرا امتی جب تک میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پہ رحمت برساتا رہتا ہے، بندے کی مرضی زیادہ پڑے یا تھوڑا.
کس کو رحمت نہیں چاہیے؟ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ دوستان محترم، میں ملتمس ہوں آپ سے تھوڑی توجہ، اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو کو دیکھیں، میں چاہ رہا ہوں کہ یو شوڈ ریئلائز اٹ، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا فکر کریں، جس کو فکر مدینہ کہتے ہیں، یہ لفظ ہے، ٹرمز ہے اچھے لوگوں کے ہاں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ فکر کریں، سوچیں، مر تو جانا ہے، کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، مر جانا، کوئی آج تک نہیں بچا، یعنی موت نے کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے ذائقہ، کل من علیہا فان، سب نے مٹ جانا ہے، بچے کون ہیں؟ غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان پرے رے ہو، جس منزل تھی عشق پچاوے اتے غوث نہ پاون ٹھہرے، من کیستم کے بتو دم دوستی زنم، چندی سگان کوے تو یکم تری منا، بجرم عشق بتو بکشند کے وہ غائز، تو بر لبے بام آ کے خوش تماشائیز۔ اب یہ خوش تماشا بتا رہا ہوں، وہ کہہ کیا رہا ہے اپنے محبوب سے کہ میں تیرے راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، بس اتنا کرم کر دے میرا محبوب، بجرم عشق بتو، مجھے جو تیرے ساتھ عشق ہو گیا ہے اس کے جرم میں، بکشند، مجھے کیما کیا جا رہا ہے، بر لبے بام آ، تو اپنی چھت پہ آ کے دیکھ تو صحیح، بر لبے بام آ کے خوش تماشائی، بڑا زبردست تماشا لگنے والا ہے۔ نمی دانم کی آخر چون دمے دیدار می رقصم، ولے جانم بشو کہیں کہ پیش یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن بسد احترام، نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم، بیا جانا تماشا کن سرے بازار می رقصم۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو صحابی ہیں، کل جنگ ہونی ہے، ایک کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، جن نے جنگ قادسیہ لڑی، تو کبھی جب موقع ملا تو میں اس پہ عرض کروں گا، کیسا اللہ کا پیارا اور باکمال صحابی، جس نے 30,000 کو 3 لاکھ سے لڑا دیا اور مٹا کر رکھ دیا ان کو۔ تو یہ ایک صحابی، کہیں پہلے کی بات کر رہا ہوں، قادسیہ کی بات نہیں کر رہا، ایک یہ صحابی اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹھے تھے، صبح جنگ ہونی ہے، تو حضرت عبداللہ بن جحش کہنے لگے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ حضور آپ دعا مانگیے میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا مانگوں تو آپ آمین کہنا ہے، دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، خدا کی قسم ملائے اعلیٰ کے فرشتے جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے، دلوں کا راز تو مالک جانتا ہے، اور میرا مالک ان سے فرماتا ہوگا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ فسادی پیدا کر رہا ہے، ذرا ان کے عشق کی منادی تو دیکھو، سوال کیا ہو رہے ہیں، دعا کیا ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھایا، یا رب العالمین، کل جب جنگ شروع ہو، جب گھمسان کی جنگ پڑے، جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے، جب ہر طرف تلواریں چل رہی ہوں، نیزے چل رہی ہوں، تلواروں اور نیزوں کی جھنکار کے اندر ایک سب سے بڑا تیرا دشمن، اسلام کا دشمن، میرے نبی کا دشمن، ایمان کا دشمن، اسلام کا دشمن، بڑا زبردست طاقتور ہو، جو اپنی قوم میں مانا جاتا ہو طاقتور، جس کو دنیا مانتی ہو، وہ تیرے غلام کے، تیرے اس بندے کے، تیرے نبی کے امتی کے، سعد بن وقاص کے سامنے آئے اور ہماری جنگ میں دو بدو ہو جائیں، آمنا سامنا ہو جائے، تلوار سے تلوار ٹکرائے اور ہم جنگ کرتے رہیں، یہاں تک کہ میں اس کو تیری راستے میں آ کر رکاوٹ بننے کی نسبت سے اس کو میں لٹا دوں، پھر میں اس کو کاٹ دوں، پھر میں اس کے سینے پہ چڑھ دوں، میں اس کے دل کے اندر حق کی تلوار کھبو کر اس شیطان صفت انسان کو ختم کر دوں۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہہ رہے ہیں۔ اب دوسری باری دیکھ، اب عبداللہ بن جحش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بھی دعا مانگتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ دعا مانگ رہا ہے، ذرا غور کرنا، میرے والد تو نے زندگی دی، تیرا احسان، تو نے بے شمار نعمتیں دی، تیرا احسان،
تو نے ایمان کیا، دولت عطا کی، تیرا احسان کریم مالک۔ جب کل جنگ شروع ہو، جب جنگ کے شعلے مکمل بھڑک اٹھیں، جب ہر طرف جنگ کا شور و غوغا ہو، جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، تو سامنے ایک بہت بڑا دشمن آئے جس کو اپنے فن حرب پہ، فن شمشیر زنی پہ، جنگ پہ، جسم پہ، وجود پہ، طاقت پہ ناز ہو، اور وہ آئے اور اس کی اور میری مٹھ بھیڑ ہو جائے، ہم محارب ہو جائیں، ہم جنگ لڑنا شروع کر دیں، اور لڑتے 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 میرا مولا حال یہ ہو جائے کہ میں زخمی ہو جاؤں، زخم پہ زخم کھاؤں، شدید زخمی ہو جاؤں، اور شدت زخموں کی وجہ سے بے شمار زخم لگیں، اور پھر میں گر جاؤں، دشمن میرے سینے پہ چڑھ جائے، میرا ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرا کان کاٹ دے، میرے ہاتھ انگلیاں کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میرے جسم کو، چہرے کو، سب کو کیما بنا دے، اور سارے جسم کے ٹکڑے کر دے، اور پھر میں شہید ہو جاؤں، کل قیامت کا دن ہو، اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں، اور چونکہ تو نے فرمایا کہ جس حال میں کسی کو موت آتی ہے اسی حال میں اٹھے گا، اس حال میں جب تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ بن جہش، یہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بس تو یہ پوچھ لے مجھ سے، تیرے اس پوچھنے کی خاطر میں ان تمام مراحل سے گزرنا چاہتا ہوں، بس تو مجھ سے پوچھ لے کہ یہ تیرا کیا حال ہے، بتا تیرا کیا حال ہے، بس تیرے اس کمال کو دیکھنے کے لیے، تیرے ساتھ اس کلام کو حاصل کرنے کے لیے میں ان تمام سفر سے گزرنا چاہتا ہوں، اور میں کہوں میرا مولا تیری محبت کی سزا نے، تیرے دشمنوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کے ایمان کا یہ کمال تھا، اس طریقے سے ان کو وہ ایمان کی بات کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے اس شجر کو اپنے خون کا پانی دے گئے، اور آج آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم بھی رام رام کر رہے ہوتے یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت بھی کی، زندگیاں بھی دی، مال بھی دی، اولاد بھی دی، جان بھی دی، اور یہ تھے ایمان والے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، یہ کرشمہ ایمان ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ، نعمت من اللہ و فضل، کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے ان کو نعمت کی اور فضل کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا کسی کا احسان۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے، مگر یہ لوگ کیا ہیں؟ قتل ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد اللہ نے ان کو انعام دیا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، خوش ہو رہے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں، اور اس بات سے بھی خوش ہو رہے ہیں، میں ان کو اور خوشخبری دی، تمہیں یہ انعام دیا، تمہارے بعد آنے والے جو تمہارے راستے پہ چل کے آئیں گے ان کو بھی یہ انعام ہوگا، تو ڈبل خوشی ہو رہی ہے۔ ایک جو خود کو انعام ملا، اللہ کل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی، اور یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو وہ پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ جان سے گزر کر جب وہاں انعام پہ پہنچے تو انتظار لگی ہوئی کہ کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان اسی انعام کے مستحق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندائے خاصان کے صدقے، ہر نماز میں جو مانگتے ہیں انعام والوں کا راستہ، حضرت عبداللہ بن جہش کے صدقے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے صدقے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے صدقے، وہ تمام اہل ایمان کے صدقے، اللہ حضرت حمزہ کے صدقے کہ جن کی لاش کو اٹھانے لگے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ تو ان ایمان والوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست یہ بیان سن رہے ہیں ان سے یہ مدنی التجا کروں گا، یہ چیزیں اگر ان کو صحیح سمجھنا ہے تو آپ کسی صحبت سے
منسلک ہو جائیں، جو اللہ کی یاد سے، جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ رہیں گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور اس طرح کی دعائیں ہوں گی جہاں پہ، تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ تو دعا ہے کہ پھر اگلی قسط میں ملتے ہیں، اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک اور کرشمہ ایمان کی بات کے ساتھ۔